الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا بہو اور سسر کا پردہ ہے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے میری شفاعت بروز قیامت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے؟ کیا بہو اپنے سسر سے پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سسر سے بہو پردہ نہیں کرے گی، یہ حرمت مصاہرت یعنی کہ سسرالی رشتہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر عورت پر پردہ کرنا واجب نہیں اور درست بھی نہیں، لازمی بھی نہیں، مگر جب کہ فتنے کا خدشہ ہو اور جوانی کی حالت ہو تو وہاں پر پردہ کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو عورت کو یعنی کہ بہو کو اپنے سسر کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق اور کھلا پن یعنی کہ بلا تکلف گفتگو کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے فتنے سے بچنے کے لیے پردہ کرے، یعنی کہ اپنے چہرے کو چھپائے۔ تو آج کے دور کے اندر حالات بہت خراب ہیں اور اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں کہ بہو اور سسر کے درمیان حرام کاری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ جو سسر ہوتا ہے وہ تنہائی میں موقع پا کر جب گھر میں کوئی نہ ہو تو بہو پر دست درازی کرتا ہے اور عزت لوٹ لیتا ہے۔ تو اس قسم کے سسر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جن کی اپنی بیوی نہ ہو یا پھر اس سسر کی جو بیوی ہے وہ اس سے دور رہتی ہو، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ جب اولاد کی شادیاں والدین کر دیتے ہیں تو اولاد ماں باپ کو بانٹ لیتی ہے، یعنی کہ میں ابو کو رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں والدہ کو رکھوں گا، تو اس طرح میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سسر خطرناک ہوتے ہیں۔ اور عورت کی طرف سے بھی دعوت ایک قسم کی اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو عورت ہے، بہو ہے، وہ بیوی ہے اپنے شوہر کی، تو وہ اپنے شوہر کے لیے تو جس طرح کے چاہے کپڑے پہنے، یعنی کہ جب میاں بیوی اپنے الگ کمرے میں ہوں تو وہاں پر تو بیوی جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے، چاہے وہ تنگ ہوں، چاہے وہ باریک ہوں، چاہے وہ شارٹ ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، جس سے
شوہر خوش ہوتا ہو ویسے پہن سکتی ہے شوہر کے کمرے میں صرف شوہر کی موجودگی میں، مگر جب وہ کمرے سے باہر ہو، یعنی کہ شوہر کے کمرے سے باہر آ جائے، برآمدہ ہو، صحن ہو، تو وہاں پر ویسے کپڑے نہیں پہن سکتی، تو وہاں پر اسے اپنے کپڑوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا، یعنی کہ وہ کپڑے چمک والے نہ ہوں، یعنی کہ جاذب نظر نہ ہوں، وہ کپڑے موٹے ہوں، وہ کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہوں، چست نہ ہوں، تنگ نہ ہوں، اور ان کپڑوں کے آر پار نظر نہ آتا ہو، اور جو بہو ہے وہ اچھی طرح دوپٹہ لے کر رکھے، اپنے سر کو چھپائے، گردن، کانوں، گلے، چھاتی وغیرہ کو اچھی طرح چھپائے، اور ممکن ہو تو چہرہ بھی چھپائے۔ تو اس طرح سے گھر میں رہنے سے بہو کی عزت آبرو محفوظ رہے گی، تو اس طرح سے وہ بچ جائے گی۔ اور اگر وہ بہو جیسے کپڑے اپنے شوہر کے سامنے پہنتی ہے ویسے ہی کپڑے پہن کر برآمدے میں آ جاتی ہے، صحن میں آ جاتی ہے، سسر کے سامنے پھرتی ہے، جس سے باریک کپڑے ہیں یعنی کہ بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، کان نظر آتا ہے، گردن نظر آتی ہے، اور سینے کا ابھار نظر آتا ہے، یا پھر اکثر بہو تو دوپٹہ سر پہ رکھتی بھی نہیں کہ یہ تو میرا سسر ہے، اور جو لباس ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، بریک ہوتا ہے، اس سے آر پار نظر آتا ہے، چمکیلا بھڑکیلا جاذب نظر ہوتا ہے، تو اس سے جو سسر ہے اس کے دل و دماغ میں نفسان شہوت پیدا ہوگی، اور وہ اس کی طرف مائل ہوگا، اور جو سسر ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، نظریں گھر میں بھی جھکائے رکھے، اور بہت زیادہ فری نہ ہو، بات وغیرہ اتنی زیادہ نہ کرے، ضروری بات ہی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکی کے رستے پر چلائے، اور گناہوں کے، بے حیائی کی، گندگیوں کے راستے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔